من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال شیعتنا من فاضل طینتنا صلوات بھیجے محمد وعلیہ ٹھیک ہے اس پہ رکے گا نہیں، پہلے حرج نہیں تھا، اس کو ہٹا دیجیے، پہلے ٹھیک تھا، کوئی حرج نہیں، بس ٹھیک تھا، جیسے آواز آ رہی ہے نا، نہیں بنائی نہیں، بالکل صحیح ہے، آواز آ رہی بھائی، آواز آ رہی نا، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کر دوں گا، ایک بار صلوات بھیجیں محمد وعلیہ محمد۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر مولانا سید ابو القاسم اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ گزارش کی گئی ہے میزبانوں کی جانب سے کہ جو حضرات سامنے پیچھے بیٹھے ہیں دائیں بائیں طرف آ جائیں، مومن آتے رہیں گے تو اچھا ہے کہ ان کو فوراً خالی جگہ مل جائے، مجلس اس سے کم ڈسٹرب ہوگی۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد وعلیہ محمد۔ ایک ایسے انسان کی مجلس سے ایصال ثواب ہے جو انسان تھا، صرف آدمی نہیں تھا، انسان تھا، صرف محب محمد وآل محمد نہیں تھا بلکہ ان کا شیعہ تھا، اور صرف ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کی سیرت کو اپنانے والا نہیں تھا بلکہ ان کی راہ اور ان کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے والا بھی تھا۔ خصوصیتیں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، مگر کچھ خصوصیتیں ہیں جو ان میں ہونا چاہیے جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں۔ ایک بعمل عالم، میں نے لفظ عالم جان بوجھ کے بولا ہے ورنہ اب میں عالم کی جگہ جانکار کہنے لگا ہوں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں عالم کا لفظ آتا ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک سراپا آ جاتا ہے اس لباس سے جڑا ہوا جو لباس علم تو ہے، دلیل علم نہیں۔ علم الگ چیز ہے اور لباس الگ چیز ہے۔ لباس علم، علم کی پہچان بنا کے رکھا جائے تو علم کی پہچان رہے گا، اور اگر نہ رکھا جائے تو پھر وہ علم کی پہچان نہیں رہ جائے گا۔ علم الگ چیز ہے اور لباس علم الگ چیز ہے۔ لفظ عالم بولتے ہی ہمارے دماغوں میں ایک معمم، ایک ابا قبا والا انسان آتا ہے، شاید اس کے علاوہ کوئی اور تصویر نہیں آتی۔ اس لیے میں اب لفظ عالم کی جگہ جانکار کا لفظ بولنے لگا ہوں، تاکہ آپ کا دماغ لباس کے پیچھے نہ جائے، آپ کا دماغ علم کے پیچھے جائے۔ ایک دم سے بات کہنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن بات بے ربط بھی نہیں ہے، لہذا مجھے یاد آ گئی ہے تو یہیں سے کہہ دیتا ہوں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، چلیے خیر کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ شرف اللہ نے صرف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اب اس سے بھی پہلے ایک بات آ گئی ہے تو اس کے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ مجلس ایک عالم بعمل اور ایک خطیب باہدف کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میرے عزیزو، بعد میں سوچئے گا بھی، اور اگر اطمینان نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ ہر جگہ میرا نمبر موجود ہے، اور میں دوہرا بھی دیتا ہوں، 9415300697 06997۔ اب یہی ہے، حشر موبائل نے یہی کر دیا کہ آدمی کو اپنا نمبر بھی صحیح یاد نہیں رہ گیا۔ 9415306997۔ میرے عزیزو، ہمارے بچپن تک مجالس کے رسولوں کے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پر ان کے ساتھ جو ہدایات مذہب ہیں اس کے مطابق خطبہ اور ذاکرین بھی الفاظ کے استعمال کرتے تھے، اور انہی ہدایات مذہب کی روشنی میں مجمع کا ریاکشن بھی ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن تک صلوات صرف اور صرف، کوئی صاحب بعد میں بحث کرنا چاہیں آ کے تو بحث بھی کر لیں گے، حاضر ہوں اس کے لیے، صرف پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ذکر کے ساتھ مخصوص تھی ہماری عملی دنیا میں۔ پھر اس کے بعد یہ صلوات چادہ معصومین کے لیے ناموں کے آنے پر پڑھی جانے لگی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، نہ کریں، لیکن جو کریں سمجھ کے کریں۔ اللہ نے کچھ چیزیں سب کے درمیان، جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے درمیان مشترک کی ہیں، اور کچھ چیزیں ہر شخصیت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، انہیں خصائص کہا جاتا ہے۔ خصائص النبی، خصائص فاطمۃ الزہرا، خصائص علوی، خصائص حسین، اور آپ روایات بھی دیکھیں گے اور علماء کی مرتب کی ہوئی کتابیں دیکھیں گے تو ان معصومین کے درمیان جو سب کچھ مشترک ہے
اس میں کچھ ہر معصوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلا یہ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام میں کون ہے جو صاحب شفاعت نہیں ہے، اور کون ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا کے دعا قبول نہ ہو؟ لیکن خصائص حسینی میں روایت لکھی ہے، چھٹے امام کی روایت کا ارشاد ہے کہ ہر اللہ نے سید الشہداء علیہ السلام کو ان کی شہادت کی وجہ سے کچھ خصوصیتوں سے نوازا ہے، اور اس میں ایک خصوصیت ہے کہ زیر قبہ روضہ حسین دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا اور معصومین کے زیر قبہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں ایک زمانے تک الجھن میں رہا کہ دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، سب وسیلہ ہیں، تو آخر اس جملے کا مطلب کیا؟ ابھی سال بھر شاید یہ ہوا ہو یا 2 سال ہوئے ہوں، میں نے کسی عالم کی کتاب میں پڑھا تو مجھے میرے سوال کا جواب ملا کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں سند قبولیت تو ضرور حاصل کرتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا ہے وہی ملے۔ کبھی جو مانگا ہے وہ ملتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کچھ اور ملتا ہے، کبھی کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے، اور کبھی دنیا میں اللہ مصلحت نہیں سمجھتا بندے کی تو آخرت میں دیتا ہے۔ اور وہی دعا سب سے اونچی ہے کہ جس کی قبولیت دنیا میں نصیب نہ ہو۔ روایات کہتی ہیں کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں، آخرت میں جب اس کی جزا سامنے آئے گی تو بندہ اس جزا کو دیکھ کے تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو پھر تحت قبہ حسینی دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ بعض چیزیں جو بندہ اپنے مالک سے مانگتا ہے اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی۔ اولاد دے گا تو یہ محبت اولاد اس کا ایمان چھین لے گی، لاکھ مانگے نہیں دے گا۔ غربت و تنگدستی دور کرنا چاہتا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، لیکن لاکھ پیسہ مانگے اللہ نہیں دے گا، اس لیے پتا ہے کہ پیسہ آئے گا تو اس کے پاس سے اس کی ابدیت اور اس کی عبادت چھین جائے گی۔ مصلحت بندہ میں نہیں ہے، لہذا اللہ عطا نہیں کرتا، اس کے مقدر میں نہیں رکھا۔ لیکن زیر قبہ حسینی دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب دعا کی جاتی تو اللہ اس کے مقدر کو بدل کے اس کے حق میں وہ چیز کر دیتا ہے جس کی وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو میں نے خصوصیت ایک امام کی عرض کرنا چاہی کہ زیر قبہ حسینی دعا قبول ہے۔ کیا ان کے جسموں میں اللہ نے صلاحیتیں طاقتیں نہیں دی ہیں؟ لیکن جہاں جہاں قبریں ہیں صرف ایک قبر حسین کی خاک شفا ہے۔ تو یہ ہے خصائص۔ توجہ دیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خصائص نبوی میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجی جائے۔ یہ خصائص نبوی میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی صلوات کا بھیجا جانا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے نام کے ذکر کے ساتھ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ وہ مجلسی نقطے شروع ہوتے ہیں کہ کلنا محمد، سب محمد ہے، لہذا جس نام پہ بھی چاہیں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی، پھر معصومین کی دنیا سے بھی نکلتی اور آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن بات آ گئی تو میں اس لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے 12 امام سب کے سب کیا وہ مومنین کے امام ہیں کہ نہیں؟ سب امام ہیں مومنین کے۔ اچھا، مومنین کے امیر ہیں کہ نہیں؟ سارے امام ہمارے امیر ہیں، حاکم ہیں، ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ خصائص علویہ میں ہے کہ امیر المومنین کا لقب صرف علی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور امام کے لیے بھی استعمال
نہیں ہوگا، نہ کیا گیا ہے، نہ انہوں نے اجازت دی کہ یہ ہمارے جد کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو میرے عزیزوں، صرف کرنا کافی نہیں ہے، باشعور ہو کہ دین کی راہ پہ چلنا ضروری ہے۔ ہم اب ہر عظیم نام پر صلوات بھیجنے لگے، میں منع نہیں کرتا، لیکن سمجھ کے کیجئے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، صلوات مخصوص ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ موضوع بعد میں شروع ہونے والا تھا، بات پہلے شروع ہو گئی۔ میں نے عرض وہاں سے کیا تھا کہ ایک عالم باعمل اور ایک ذاکر با ہدف کی اس الاسوا کی مجلس سے، تو میں چاہتا ہوں اسی تذکرینی مناسبتوں سے وہ تذکرے کیے جائیں جو ایصال ثواب کی وہ قسم بن جائیں۔ دیکھیں، نیکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بہت سی قسمیں کی جاتی ہیں نیکی کی، ایک ثواب اور اجر کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم نیکی کی اجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ ہے کہ جتنی دیر عمل اتنی دیر اجر، عمل ختم اجر مکمل۔ اب عمل ختم ہو گیا تو نیکی بھی رک گئی، تو اس کا اجر و ثواب بھی وہیں پہ ہو جائے گا۔ ہم نے تلاوت کی ایک مرتبہ سورہ حم کی، 3 مرتبہ سورہ توحید کی، تو کم سے کم اجر سورہ حم کی تلاوت کا ہے، ایک قرآن کے برابر ثواب، اور 3 بار سورہ توحید کا اجر بھی ایک قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر۔ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی عرض کر دوں کہ جو ہم فاتحہ آپ سے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس فاتحہ میں 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کا ذکر کر دیتے ہیں، یہ شریعت کا معین کردہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں تلاوت کر کے ثواب پہنچانا، مجلس بیٹھے ہیں، پورا قرآن پڑھنے کے لیے 30 گھنٹے چاہیے، کسی کو 18 گھنٹے چاہیے، کسی کو 20 گھنٹے چاہیے۔ اللہ نے مومن کو ایک چیز دی، اس کا نام ہے فراست مومن، سمجھداری۔ سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم لاگت میں کتنا زیادہ نفع کمایا جائے۔ تو اب ہمیں کم سے کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ اگر تلاوت کا ثواب لینا ہے، سورہ یاسین میں بہت ثواب ہے، صافات میں بھی بہت ثواب ہے، کوثر میں بھی بہت ثواب ہے، بقرہ میں بھی بہت ثواب ہے، مگر نہ بقرہ میں قرآن برابر ثواب ہے، نہ کوثر میں، نہ سورہ کوثر کی تلاوت میں 1/3 کا ثواب ہے، نہ سورہ بقرہ میں۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ایک سورہ حم کی، سورہ توحید کی، بزرگوں نے کہا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہم اختیار کر لیں۔ یہ شریعت کی طرف سے معین طریقہ نہیں ہے۔ ایک سدھو بھائی ہوا کرتے تھے BBC اردو میں، میرے خیال سے ختم ہو گئے، جو چند پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ شاید BBC اردو انہوں نے ریڈیو کبھی سنا ہو، اب تو ریڈیو کا دور نہیں رہا۔ تو سدھو بھائی کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی تذکرہ کیجئے تو فوراً کہتے تھے اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ تو میری مجلس بھی کچھ دوسری سدھو بھائی ٹائپ کی ہو گئی ہے کہ جہاں کوئی بات آئی وہیں ایک بات میرے پاس اس کے لیے بھی ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ طریقہ اللہ نے معین نہیں کیا ہے، میں اس کی ذرا سے وضاحت اپنے نوجوانوں کے لیے کر دوں، یہ سب جانکاریاں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں جتنی نیکیوں کو حکم دیا، چاہے وہ واجبات ہوں چاہے مستحبات ہوں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ کام ہیں جن کا حکم بھی دیا اور ان کا طریقہ بھی معین کر دیا ہے، اس میں ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اب صدیوں کے بعد ہوش آیا کہ 14 صدیوں سے تشہد میں علی ولی اللہ رہ گیا تھا، ادھر بیٹھو کنارے جا کے، تمہیں اس میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے جو طریقہ معین کر دیا، تمہارا نہ یہاں فلسفہ چلے گا نہ منطق چلے گی، اور تمہاری عقل سے دین بنا ہوتا تو روزانہ امنڈمنٹ آیا کرتے، اور صدیوں کے بعد اس میں اصلاح ہوتی گئی، چھوٹ گیا تھا وہ چھوٹ گیا تھا۔ دین اس کا بنایا ہے جو تمہارے وجود کے پہلے سے تھا، تمہارے بعد رہے گا، لہذا اس کے معاملات میں دخل اندازی اور قابلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عقل چاہے جتنی دلیلیں لا کے دے رہی ہو، اگر اللہ نے کوئی طریقہ معین کر دیا تو بس ہے۔ تو کچھ نیکیاں وہ جس میں اس کا طریقہ معین ہے، نماز پر طریقہ معین ہے، طریقہ معین ہے، لیکن اکثر نیکیاں وہ ہیں جہاں اللہ نے حکم تو دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، مگر اس کا طریقہ وہ اپنی طرف سے معین نہیں کرتا۔
مثلا ہماری ذمہ داریوں میں ذمہ داری ہے ماں باپ کو خوش رکھنا. اب کوئی اس کا طریقہ اس نے معین کیا ہے؟ نہیں معین کیا. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اللہ نے اس کو کوئی طریقہ معین کیا ہے کہ ہر جمعرات کو ان کے گھر بریانی بھیجو؟ یا ماں باپ کو خوش رکھنے کو کوئی طریقہ معین کیا ہے کہ ان کے پیر دباؤ؟ نہیں. تمہاری ایمانی عقل خود طے کرے کہ اللہ کے کہے اس کام کو مجھے کیسے کرنا ہے. اور اس کے لیے دو چیزیں دیکھنا پڑیں گی ہمیشہ. اللہ کے کہے اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں دو چیزیں خیال رکھنا پڑیں گی. ایک وہ طریقہ نہ نکالو جو خلاف شریعت ہو، دوسرے وہ طریقہ نہ نکالو جو خلاف عقل ہو. بھئی یہ دو معیار پورے کرو کہ عقل کے تقاضے اور دین اور شریعت کے تقاضے پورے ہوں تو جو طریقہ تم معین کرو گے وہی شریعت کا طریقہ بن جائے گا. میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو میں نے عرض کیا کہ دو طریقے، دو طرح کے نیک کام ہیں. کچھ کا اللہ کی طرف سے طریقہ معین ہے اور کچھ کے اللہ کی طرف سے طریقہ معین نہیں. اور اکثر نیک کاموں کا کام طریقہ اللہ نے معین نہیں کیا ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ ایصال ثواب کے بطور ہم جو کچھ کرتے ہیں ان میں صرف ایک صدقے کا خصوصی حکم ہے، اور وہ بھی خصوصیت کے ساتھ شب دفن، اور وہ بھی واجب نہیں کیا گیا ہے، مستحب کیا گیا ہے. اور وہ صدقہ جو بہت اہم ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر انداز ہو گیا. ہمارے ہاں شب دفن کے بعد پورا زور سے نماز وحشت پر زور دیا جاتا ہے. اچھی چیز ہے. میرے بچپن میں یہ بھی نہیں تھی. پھر ہم نے بھی پڑھا، ہم نے بھی قبر کھڑے ہو کے اعلان کرنا شروع کیا کہ نماز وحشت پڑھیے، نماز لیلۃ الدفن پڑھیے، نماز وحشت پڑھیے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے. لیکن آدمی اپنی جہالت ہمیشہ دور کرتا ہے. ابھی سال، 2 سال، 3 سال کی مدت کل گزری ہے کہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے. اب نماز وحشت کس کو پڑھنا ہے؟ تو عموماً ایک اعلان ہوتا ہے کہ سارے مومنین جہاں تک خبر پہنچ جائے، اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے. ابھی بہت سے واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے جس میں پوری دنیا کی فہرست چھپ جاتی ہے کہ آج لیلۃ الدفن ہے ان کا، شب دفن ہے ان کے لیے نماز وحشت پڑھ دی ہے. میں پھر عرض کروں گا، میں نہیں کہتا آپ جو کر رہے ہیں کرنے کے چھوڑ دے. یہ جو نماز ہے غبار الانوار میں، اور آیت اللہ سے پوچھا گیا، میں ان سے سوال جواب کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو حکم ہے وہ ایک روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ہے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب دفن پہلی رات دشوار ترین رات ہوتی ہے. تنہائی کی پہلی رات اجنبی جگہ بالکل دشوار ترین رات ہوتی ہے. تو کہا کہ جو اولیاء میت ہیں، جو اولیاء ان کے بیٹا بیٹی دوسرے وارث جو نزدیک ترین وارث ہیں، کہا کہ تم اپنی میت کی وحشت اور تنہائیوں کو صدقے سے دور کرو. اصل کو سن لیں پھر جو جی چاہے کریں. کہا اپنی میت کی تنہائی اور وحشت کو صدقے سے دور کرو، اور اگر تمہارے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ نماز پڑھو جس کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور پھر وہی نماز وحشت. تو دو باتیں اس روایت سے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ نماز وحشت بدلے میں ہے صدقے کے. صدقہ جو دے وہ صدقہ دے، پہلا کام وہ ہے. نہ ہو دینے کو تو نماز وحشت پڑھ لے، یہ اصل حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم اولیاء میت کے لیے ہے، سارے مومنین کے لیے نہیں ہے. اب اس کے بعد فتویٰ پوچھا گیا تو آغا سستانی حفظہ اللہ اور رہبر انقلاب دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ولی میت ہو چاہے نہ ہو، یا ولی میت ہو یا نہ ہو، اور صدقہ ہو چاہے نہ ہو، اگر کوئی نماز وحشت ہی پڑھنا چاہے تو فرمایا کہ برجائے مطلوبیت پڑھے. رجائے مطلوبیت کا مطلب بھی میرے بچے سمجھ لیں، صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. کہ ہمارے جوان جو ہمارے فقہا سے بہت بدگمان ہو گئے وہ ذرا سن لیں، اگر ایک آدھ کے کان میں کہیں گلی ولی میں کھڑے ہوں آواز پہنچ رہی ہو. مجلس میں آنے قائل تو ہے نہیں، اور وہ بھی
مقصر کی مجلس میں. اللہ نہ ہمیں مقصر کرے نہ مخصر. مخصر وہی ہے جو مومن علی کو مقصر کہے. مخصر سمجھتے ہیں؟ خے سین رے سے خسران، جسے خسر بھی ہے. اصل گھٹا خسر صاحب ہیں. میرے عزیزو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہمارا فقی جب اس سے کہا جاتا ہے ہماری ڈیوٹی بتائیے ہمیں اس وقت کیا کرنا، حکم خدا کیا ہے، تو حکم خدا وہ اپنی عقل، اپنے شعور، اپنی پسند سے نہیں بتاتا. وہ ڈھونڈنے نکلتا. کہاں؟ قرآن مجید میں ڈھونڈتا ہے اور ارشادات معصومین اور سیرت معصومین میں ڈھونڈتا ہے. اگر اسے آیات اور روایات اور سیرت کے تذکروں سے اطمینان بخش جواب مل جائے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ حکم خدا یہی ہے، تو کہتا ہے قربتاً اللہ اس کام کو کرو، اس لیے کہ اسے اطمینان ہے کہ حکم خدا ہے. لیکن اگر اسے کچھ روایت ملتی ذرا کمزور سی، یا اس کے اندر استدلال کمزور ہوتا، آیت ہے لیکن پکا دلیل نہیں بن پا رہی، لیکن صبح اور شاید اللہ کا حکم یہی ہو، شاید اللہ کا حکم یہی ہو، تو اس وقت کہہ دیتا ہے کہ رجائے مطلوبیت. مطلوبیت یعنی پسندیدگی، طلب سے مطلوب اور مطلوب سے مطلوبیت. رجا امید یعنی جس کے حکم خدا ہونے کا یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہو، اس نیت سے ہم پڑھیں. تو فرمایا کہ تم جو نماز وحشت پڑھتے ہو یہ رجائے مطلوبیت سے پڑھ لو کہ ہم کر رہے ہیں شاید اللہ کو پسند ہو تو اس کا ثواب وہاں پہنچ جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیں کام کی باتیں بتانے والے خطیب کا تذکرہ ہے تو کم سے کم اتنا خراج عقیدت تو چلتے ہی رہے کہ کام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. ہماری کام کی بات ہے تذکرے پیش کرنا، اور آپ کے بہت کام کی بات ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجنا. میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے بعد دفن تک تو بہت سے واجبات اور مستحبات ہیں. خصوصیت سے ہے کوئی نہیں. واجبات صرف کیا ہیں؟ واجبات صرف یہ ہیں کہ جو جانے والا ہے اس کے واجبات ادا کرو، بس واجبات اتنے ہیں. جو جانے والا چلا گیا ہے وہ اگر اپنے دل میں واجبات رکھ کے گیا ہے، کسی انسان کا قرضہ باقی ہے یا شریعت کا دین کا قرضہ باقی ہے، خمس باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، یا کسی کا قرض باقی ہے، پہلے وہ اس کی میراث سے نکالو. اس کے بعد جو اس کے بدن پہ واجبات کا انجام نہیں دیا، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، تو اب پہلے وہ کرواؤ، اور جب یہ کروا لو تب تم میراث کے حقدار بنو گے. یہ ہے واجب. اس کے علاوہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بطور ثواب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں صدقہ یا قبر پہ جا کے 7 بار انا انزلنا کی تلاوت، یا سورہ یاسین یا صافات یا سورہ حمد اور توحید 3 بار جو مختلف تلاوت کی روایتیں وارد ہوئی ہیں، یہ سب مستحبات ہیں. اس کے علاوہ ہم جو کچھ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کر پائیں تو ٹھیک، اور نہ کر پائیں تو پریشان نہ ہو کہ اللہ نے بتایا تھا اور ہم نے اپنے مرحوم کے لیے نہیں کیا، کہیں ہمارا مرحوم کسی مصیبت پہ نہ پڑا ہو. یہ فاتح کا کھانا، یہ کھانے کھلانا، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک اچھے کام ہے. بھرے پیٹ کو کھلانا مومن ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، آپ کریں، منع نہیں کرتا میں. لیکن ہر جگہ مومن کے اوپر ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اپنے مستحب کو کریں تو واجب کر کے کریں یا واجب چھوڑ کے کریں. ہم 40ویں میں 50,000 کا کھانا تو کھلا دیں، لیکن جو زندگی بھر ان کا خس نہیں نکلا تھا غربت کے دور کا، اس کے 10,000 جو واجب ہوا ہے وہ نہ نکالے، تو پھر یہ بے شعور دینداری ہوگی. اور اس وقت ہمارے معاشرے پہ 2 آفتیں آئی ہیں. ہمارے بچپن سے ہماری جوانی تک بے دینی کی مصیبت آئی تھی. آدمی فیشن کے شکار ہو کے، آدمی ترقی یافتہ ہونے کے شکار ہو کے بے دین ہو جاتا تھا. نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نجس پاک چھوڑ دیا. دشمن نے دیکھا
کہ یہ سب کے سب بے دین نہیں ہوتے، ان میں سے بہت سے دیندار ہیں، یہ ہمارے کہنے نہ داڑھی مڑاتے ہیں نہ ہمارے کہنے سے نماز چھوڑتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ کہا ہم تمہیں بے شعور دیندار بنائیں گے۔ خود ایک موضوع ہے اور ایک بابصیرت خطیب کی مجلس کا تذکرہ، اس لیے یہ ضروری ہے کہنا کہ صرف دینداری کافی نہیں ہے، باشعور دینداری کی ضرورت ہے۔ باشعور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ واجبات چھوڑ کے مستحبات نہیں۔ باشعور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت کا وقت معین ہے، اس معین وقت پر اس عبادت کو چھوڑ کے وہ عبادت کرنا جو کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایسے تو بڑی دور سے تاڑ لیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہیں سنگریزے بھی پھینکے ہوتے تو آپ سیدھے رمیے جماعت پہ لے جاتے۔ وقت معین والی عبادت کے وقت وہ عبادت کرنا جس کا وقت معین نہیں ہے، بے شعور دینداری۔ پھر وہی سدھو بھائی، نیکی کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے وقت معین ہے اور ایک اللہ کی طرف سے وقت معین نہیں ہے۔ بے شعور دینداری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم معین وقت والی نیکی کو اس معین وقت پر کرنے کے بجائے اس نیکی کو انجام دے جو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، جس کا سب سے نمایاں مصداق اس وقت ہمارے پورے معاشرے میں یہ ہے کہ عین وقت نماز مغرب پہ ہماری درگاہوں پہ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ سناٹا چھایا زبردست کا نا علی رؤوسہم الطیر۔ ارے بھائی میدان خندق نہیں ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ ہماری بہنیں خاص کر کے جن کی آغوش سے ہی تربیت پا کے ہم بھی نکلتے ہیں، ان کے نوچندی کے ماتم ٹھیک نماز مغرب کے وقت ہو رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے 40ویں بھی زیادہ تر نماز سے ظہر کی نماز سے ٹکرا رہے ہیں۔ اگرچہ میں اس وقت اس بات کو کہنے بالکل نہیں آئے تھے، لیکن اب کہنے کی بات پھر آ گئی تو یہ بھی کہنا چاہ جاتا ہوں۔ ہمارے زمانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو نکالا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے بھی کہا کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا اللہ نے وقت معین کر دیا ہے اور ایک وہ جس کا انجام نہ دی جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کیا ہے وہ اللہ ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے قضا کا ایک قانون رکھا ہے، اور یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ہے کہ اگر تم سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کا وقت نکل گیا تب بھی تم جہنمی نہیں ہو گئے۔ اس سال حج واجب ہوا تھا، اس سال حیثیت آ گئی تھی، اس سال حج کے حالات بھی تھے، سب کچھ تھا، نہیں گئے، گنہگار ہو گئے، لیکن توبہ کر کے اگلے سال حج کرنے کی گنجائش چھوڑی اس نے۔ نماز صبح کے وقت سو رہے تھے، قضا ہو گئی، یا جاگ رہے تھے نہیں پڑھی اور قضا کر ڈالی، گنہگار ہوئے، لیکن جہنمی ہونے سے بچا سکتے ہو۔ رحمت کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہے، توبہ کرو اور قضا کر ڈالو۔ تو قضا رحمت خدا کا ایک حصہ ہے۔ آگے بات کی قضا کی گنجائش، قضا کہاں ہے؟ جہاں وقت معین ہو۔ نماز کے 3 وقت ہیں جو میرے جوان جنہیں بہکایا جاتا ہے، میں لفظ بولوں گا یہ کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے، لہذا نماز وقت مجلس کرو۔ نماز کے 3 وقت ہیں۔ ایک ہے اول وقت، جیسی وقت ہو، مثلا 12:07، مثال کے طور پر ظہر کا وقت زوال ہوا تو اول وقت ہے 12، 7، 8، 9، 10، 2، 4، 5، 7 منٹ۔ اس کے بعد ہے وقت فضیلت، اس کے شریعت نے پیمانے بنائے ہیں، سائے سے نکالو، سرخی سے نکالو، ظہر اثر کا ڈنڈی گاڑ کے اس کے سائے سے نکالا جائے گا۔ ظہر کا وقت فضیلت مثلا اس وقت جو ان گرمیوں میں بڑے دن ہو رہے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک وقت فضیلت۔ عصر کا اس سے بھی زیادہ وقت فضیلت۔ اب وقت فضیلت جب ختم ہوا تو غروب آفتاب تک بھی نماز کا وقت ہے، لیکن نہ یہ اول وقت ہے نہ یہ وقت فضیلت ہے، یہ وقت کفایت ہے کہ ہو گئی اور قضا نہیں۔
ٹال ٹول کے آخری وقت میں پڑھی جانے والی نماز کا حسب یہ ہے کہ جب وقت پہ اول وقت پڑھی جاتی ہے تو نور بن کے آسمانوں میں جاتی ہے اور دعا دیتے ہوئے کہ تو نے مجھے عزت دی، اللہ تجھے عزت دے نمازی کو۔ لیکن ٹال ٹول کے آخر وقت پڑھی جاتی، قضا نہیں کی گی، تو وہ کہتی جاتی ہے کہ تو نے مجھے رسوا کیا ہے، تو رسوا ہو۔ قضا کی بات نہیں ہے، روایت تو بڑے معصوم ہیں۔ تو تین وقت ہیں، ایک ہے اول وقت، ایک ہے وقت فضیلت، اور ایک ہے وقت کفایت، کہ بس ہو گئی، گنہگار نہیں ہوئے۔ میرے عزیزو، نماز کے ہیں تین وقت، اس وقت کرو اول وقت، ورنہ وقت فضیلت، ورنہ وقت کفایت۔ مجلس کا کون سا وقت ہے؟ مجلس کا کوئی وقت شریعت نے معین کیا ہے؟ کسی نے بہت اچھا جملہ بولا منبر سے کہ نماز بر وقت، مجلس ہر وقت۔ میرے عزیزو، جب نماز کا وقت معین ہے تو جب اس وقت پہ نہ پڑھی جائے گی تو قضا ہو جائے گی، اور جب مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس وقت مجلس پڑھی جائے گی وہی اس کا اول وقت بھی ہوگا، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ درمیان میں تیسری چوتھی بات ہو گئی، اب میں واپس نہیں پاؤں کہ عالم باعمل اور ایک ذاکر با ہدف کی سال سوا کی مجلس ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے مسائل اس لیے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے علم کے احترام کو لباس علم کی طرف منتقل کر دیا۔ سید مطہری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ علم الگ چیز ہے اور لباس علم الگ چیز ہے۔ مرحوم سید ابو القاسم علی اللہ مقامہ عالم تھے۔ عالم ہونے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور دانشور ہونے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ علم اور دانش شرط ہے، چاہے جہاں سے حاصل کی جائے، اور اس میں اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جہاں ملے علم و حکمت وہاں سے جا کے لے لو، چاہے کافر ہی کے پاس کیوں نہ ہو۔ تو عالم تو کافر سے بھی پڑھ کے آدمی بن سکتا ہے، دانشور تو چین جا کے بھی آدمی کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ لیکن اس کا ابتدائی جملہ تقریباً انہی لفظوں میں ہے کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، جو روایت میں نے پڑھی ہے من فاضل طینتنا، جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں اس اصول کو اور اس اعلان کے بعد ایک نتیجہ اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے ہیں۔ میں نے طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ بات معصومین کی طینت کی ہے، بات نوری کی ہے، خاکی کی نہیں ہے۔ شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے حصے سے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہماری بچی طینت سے ہیں تو اس کے نتائج میں ایک نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بچہ میری بات کو، اور میری بات نہیں معصوم کے اس ارشاد کو محسوس کر سکے، اس لیے میں ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ بچپن میں آپ نے سب نے اپنی امیوں کے ہاتھ کی پکائی روٹیاں کھائی ہیں۔ کبھی کبھی روٹی کے بجائے میٹھی ٹکیا بھی پک جاتی تھی۔ روٹی میں بھی روز یہی کام ہوتا، لیکن میٹھی ٹکیا میں زیادہ انتظار ہوتا تھا کہ جب اماں آٹا گوندھ چکی اور لوئی ووئی کاٹ کے رکھ دی تو ایک مرتبہ ہاتھ میں بھرا ہوا جو سوند گیا آٹا وہ چھڑایا جاتا تھا، اور اس کے بعد تسلے میں جو ادھر لگا وہ بھی چھڑایا گیا۔ اب جو اصلی آٹا ہے جس سے ٹکیاں بنائی جائیں گی، جس سے لوئی کاٹ کے رکھ دی گئی ہے، اس میں تو گھی بھی پڑا ہے، شکر بھی پڑی ہے، سب چیزیں توازن کے ساتھ پڑی ہیں، اس سے جو روٹی پکے گی سب کا مزہ ایک ہوگا۔ لیکن یہ جو بچہ کھچا کھورچ ورچ کے کچھ تسلے سے کچھ ہاتھوں سے ہم اس کے انتظار میں رہتے تھے ٹکیا بعد میں ملے گی، یہ چھوٹی والی کرکری ابھی مل جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ جو چھوٹی والی ملتی تھی کرکری،
اس میں کیا وہ پورا مزہ ہوتا تھا جو اصلی ٹکیا کا؟ اتنا پورا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم 2-3 بھائی بہن جو جھگڑا کرتے تھے، امی 2-3 ٹکیا بنا دیتی تھی اسی بچے سے، تو کسی میں مٹھاس آ گئی، کسی میں روغن آ گیا، کسی میں خوشبو آ گئی۔ فرمایا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہماری بچی طینت سے ہمارے شیعہ ہیں۔ ان کی طینت کیا ہے؟ ان کی طینت کمال ہی کمال ہے، وہ علم والے، وہ شجاعت والے، وہ زہد والے، وہ تقوی والے، ایمان والے، وہ توکل والے۔ اب ان کے بچے سے یہ بنیں گے تو کہیں شجاعت دکھائی دے گی، کہیں علم کی جھلکیاں دکھائی دیں گی، کہیں سخاوت کی خوشبو آتی دکھائی دے گی، کہیں تقوی کا نور جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب یہ شیعہ معاشرہ ایک ایک فرد میں بچی ہوئی طینت کی کوئی جھلکی تو دکھائی دے، اور پورا معاشرہ مل کے ساری جھلکیوں کو ایک ساتھ سمیٹ کے پیش کرے، اتنا تو ہو۔ کہیں سے ان کے علم کی جھلکی دکھائی دے، کہیں سے ان کے تقوی کا نور جھلکے، کہیں سے ان کا زہد دکھائی دے، اور ہم میں سے سب کے لیے ان سب خوبیوں کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے آقا بھی جانتے ہیں۔ میں یہیں پہ دوسری حدیث بھی سناؤں آپ کو، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ سے ہم سے ایک فرمائش کی ہے، ہم سے آپ سے جو فرمائشیں کی ان میں ایک فرمائش ہے یہ، اور ایک اعلان ہے اور ایک حقیقت ہے جو بیان کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ امّا نے استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، خصلۃ من خصال الخیر حملتہ علیہ احتملتہ علیہ واغتفرت فقد ما سواہ۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، ہمارے مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خمیر کا بچا کھچا حصہ رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم جامع کمالات ہیں۔ ان کی ذات وہ ہے کہ جو ایک مخلوق خدا کی آخری گنجائش ہو سکتی ہے، سارے کمالات ہیں اور اتنے ہیں جتنے ایک مخلوق میں ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس کے کمالات کا مظہر یہ ہے کہ وہ علم ہے تو یہ علم والے ہیں، وہ مرید ہے تو ارادے والے ہیں، وہ حی ہے تو حیات والے ہیں۔ اور مخلوق خدا میں جتنی گنجائش صفات کمال کی ہے، اتنے صفات کمال اور اس اعلیٰ کوالٹی کی ان کو عطا کر دی ہیں، سب میں جمع ہیں۔ وہ رات کے شب عابد شب زندہ دار بھی ہیں، اور دن کے میدان کارزار کے مجاہد بھی ہیں، روزہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں۔ وہ مسند تلاوت کے قاضی بھی ہیں، اور وہ کھیت کے مزدور بھی ہیں۔ تمام کمالات ان میں جمع ہیں، لیکن ہمیں معلوم، ہمارے لیے جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ سنو، ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں جس طرح بھی بنایا ہے، ہم ٹٹولیں تو اس نے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بنایا، اوپر جانے کے لیے بنایا، اور اوپر جانے کی گنجائش رکھی ہے کہ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، کوئی لمٹ نہیں جہاں کہہ سکوں کہ آخر پہنچ گئے۔ ہمارے اندر نیکیاں اور اچھائیوں اور صفات کمال کو سمویا، اسی خوبی کے لیے ہمیں اپنے اندر دوسری خوبیوں کے مقابلے میں زیادہ للک دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ دکھائی دیتے ہیں، ہم چندہ کرنے اٹھے، ایک کام کرنے اٹھے، ایک کار خیر کرنے اٹھے، تو کچھ لوگ ہیں جو بآسانی پیسہ دے دیں گے لیکن 5 منٹ وقت نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ ہیں آپ ان سے گھنٹوں وقت ان کا لے لیجئے لیکن 10 روپیے وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک جگہ ایک جذبہ ہے، دوسری جگہ
دوسرا جذبہ ہے ہم سب اپنے کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر بآسانی کس خوبی کا اجاگر کرنا اور اس کا پکا کرنا ممکن ہے۔ مولا کے ارشاد سنیے، من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا، جو اپنے اندر اچھی خصلتوں اور عادتوں میں سے کوئی ایک عادت پختہ کر لے گا، اپنے اندر ٹٹولو اور کوئی ایک اچھی عادت جو تمہیں لگے تمہارے لیے آسان ہے اسے پکا کر لو۔ کوئی اپنی سچائی کو پکا کر لے کہ جھوٹ نہیں نکلے گا ہماری زبان سے، کوئی امانت داری پکی کر لے کہ خیانت نہیں ہوگی ہم سے، کوئی ایثار کا جذبہ پکا کر لے کہ ہمارے پاس خود غرضی نہیں آئے گی، کوئی احسان کا جذبہ پکا کر لے کہ ہم بدلے کے انتظار کے بغیر دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کریں گے، کوئی علم پہنچانے کا جذبہ پکا کر لے کہ ہم علم بانٹیں گے، پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی پیسہ تقسیم کرنے کا سخاوت کا جذبہ پکا کر لے، ہم سخاوت میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی، توجہ فرمایا اگرچہ آپ تھک چکے ہیں اب، کوئی ایک نیکی اپنے اندر پکی کر لو تو میں تمہیں اسی نیکی کے حوالے کر کے تمہارا کام انجام دے دوں گا، جو ہے شفاعت۔ ایک نیکی تو پکی کر کے آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے کام کو کر دیں گے، باقی کمیاں معاف کر دیں گے۔ وَاغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا، اس کے علاوہ جو دوسری نیکیاں تمہارے اندر نہیں ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن امام فرماتے ہیں دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا فقدان تمہارے درمیان ہو یہ ہمیں برداشت نہیں۔ تمہارے اندر علم ہے، اب سخاوت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، تم علم والے ہو مگر تمہارے اندر بہادری نہیں، ہم برداشت کر لیں گے۔ مگر دو نیکیاں، دو خوبیاں تمہاری ایسی ہیں جو تمہارے اندر ہونا ہی چاہیے، علی ان کے فقدان کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہیں؟ وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ، اے میرے شیعو تمہاری ہر کمی مجھے برداشت ہے، لیکن تمہارے کاموں میں عقل کی کارفرمائی نہ دکھائی دے مجھے یہ برداشت نہیں، اور تمہارے کاموں میں دین کی حکومت نہ دکھائی دے کہ زندگی بسر کرو، تمہارے عاقلانہ بھی ہوں اور تمہارے کام دینداری کے بھی ہوں۔ جس خطیب اور زمین کی طینت سے حصے سے بنی تھی، ماشاءاللہ سے ان کی ذات میں مختلف کمالات کی جھلکیاں اس سیرت کی دیکھنے کو ملتی تھی، جن میں انکساری بھی شامل تھی، جن میں خوش اخلاقی بھی شامل تھی، جس میں تواضع بھی شامل تھی، جس میں حق بیانی بھی شامل تھی، جس میں علم کے ساتھ عمل بھی شامل تھا، جس میں ذکر کے ساتھ رضائے پروردگار تک پہنچنے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس اس بہانے سے تذکرے کرتے ہوئے میں آپ کی ذات کو قریب ختم لے آیا ہوں، ختم نہیں کر دی ہے۔ اب آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں، میں نے بار بار دو جملے کہے، ایک عالم باعمل اور ایک ذاکر با ہدف، دونوں باتوں میں دو جملے اس بہانے دین کا پیغام چاہنا چاہتا ہوں مجلس سننے والوں کو، مجلس پڑھنے والوں کو، والوں کو بھی، والیوں کو بھی۔ میرے عزیزو، دین میں علم کی بہت قیمت ہے، اور اتنی زیادہ قیمت ہے کہ ڈھونڈے نہیں ملتی کہ کسی اور چیز کی اتنی قیمت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں علم کی کتنی قیمت ہوگی۔ روایت ہم روز بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ جستجو علم میں نکلے، اگر کسی مومن کا بچہ علم لینے کے لیے نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی مومن کا، مسلمان کا بچہ علم، دین کا علم لینے نکلے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے، ابھی خالی لینے نکلا ہے علم تو اتنا اونچا اٹھ گیا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں تو جو پھر علم حاصل کر لے گا وہ کتنا اونچا ہوگا۔ اس نے علم حاصل کر لیا،
نئے نئے طریقے ہر کام کے ایجاد ہو رہے ہیں. جب کسی کو بولنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس کا وقت معین ہوتا ہے، تو پرانے زمانے میں گھنٹی بجائی جاتی تھی. یہ شاید لیٹسٹ اسٹائل ہے. بس ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. نہیں، کبھی کبھی خرابی اچھائی بن جاتی ہے. بظاہر جو خرابی آئی تھی وہ اچھائی سے بدل گئی. ایک ذرا مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد. میرے عزیزوں، نہیں، ہم خود یہ تدبیر دوسروں پہ کر چکے ہیں، لہذا نہیں، یہ والی نہیں. ہمارے بعض خطبہ ہم کانفرنسیں کرتے ہیں تو لمبی تقریر کرتے، لوگ تھک جاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو ہم نماز سے پہلے رکھ دیتے ہیں کہ نماز سے تو رک ہی جائیں گے، تو پڑھیں تو، لیکن ظاہر ہے کہ بہت دور نماز نہیں ہے، لہذا آپ فکر مند نہ ہو. پھر ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اتفاقی حادثے کے طور پہ آواز ٹھیک ہو گئی تھی، دوبارہ اس کا گلا مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے. صرف عالم ہونا بھی شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ لینے نکلے تو فرشتے پر بچھائیں، تو علم والا بن جائے تو کتنا اونچا ہوگا. اب میرے عزیزو جملہ کہنے دیے، شاید تھوڑا سا جاگ جائیں آپ. اگر میرے جیسے گنہگار کا بچہ علم لینے نکلے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں، تو وہ گھر جو بارگاہ الہی سے علم لے کے آئے تھے کائنات میں بانٹنے کے لیے، جنہوں نے پوری کائنات میں علم بانٹا ہے، ان کے گھروں میں اگر فرشتے بچوں کا جھولا جھولاتے دکھائی دیتے ہیں تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اگر ان کے دروازے پہ درزی بنے دکھائی دیتے ہیں تو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ صرف لے کے کسی تک پہنچا دے تو کہاں پہنچ جائے گا؟ روایت ہے کہ من ربا ولدن حتی قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. جو ایک بچے کو اس طرح پال لے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا. تو علم والے لینے نکلنا ایک شرف ہے، علم والا دوسرا شرف ہے، علم پہنچانا تیسرا شرف. اور علم پہنچانے میں تھوڑا سا علم ہے کہ اگر ایک بچے کو پال لے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے لگے، یعنی توحید تک پہنچ جائے، تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر میں ایک بچے کو پال لوں اور وہ کلمہ توحید پڑھنے لگے تو مجھ پہ جنت واجب ہو جائے، تو اس گود کی عظمت کیا ہوگی جس نے اسے پالا، جس نے کائنات کو کلمہ توحید پڑھنا سکھایا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ ہے علم پہنچانے کا شرف، یہ علم پہنچانے کا شرف. روایت کہتی ہے کہ میدان قیامت میں اجر نامہ جب ملے گا تو ایک مرد و زن میاں بیوی ہاتھوں نامہ عمل آئے گا، ان کے سامنے ایک نامہ عمل میں دکھائی دے گا بے حساب اجر و ثواب. وہ اپنے اعمال میں نگاہ ڈالیں گے یہ دیکھنے کے لیے آخر اتنا زیادہ ثواب ہم کو کس لیے ملا، کس کام پہ ملا. تو آخر میں نہ سمجھ میں آئے گا تو مالک سے پوچھیں گے پروردگار یہ ثواب کاہے کا دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ذالکما لتعلیمکما. نہیں سنیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کی ضرورتیں ہیں یہ. ذالکما لتعلیمکما ولدکما القرآن وتبصیرکما ولدکما للدین الاسلام. یہ جو بے اجر و حساب ثواب ہم نے اتنا کثیر ثواب دیا ہے کس کو؟ ان ماں باپ کو جنہوں نے کہا ذالکما لتعلیمکما، ہم نے یہ تم کو ثواب دیا اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی. میں ایک زبردست ضرب کروں گا یہاں پہ. سورہ جمعہ میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض اور ان کی ڈیوٹیز جو بیان کی گئی ہیں، ان میں 3 فرائض ہیں. پہلا فریضہ کیا ہے؟ پہلا فریضہ تعلیم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟
تلاوت آیات. هو الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں ایک بات صراحت سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جب بچے کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہماری ساری کوشش اس کی ہوتی ہے کہ یہ قرآن پڑھ ڈالے بس، یعنی تلاوت کرنا سیکھ لے. اور اس تلاوت کرنے کو اپنے خیال میں جو سکھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ختم قرآن. واقعی وہیں قرآن ختم ہو جاتا ہے. صرف تلاوت سکھانا کافی نہیں ہے، تعلیم قرآن، یعنی جو قرآن میں ہے وہ بچے کو پڑھاؤ، اور جو قرآن میں ہے وہ بچہ پڑھ سکے. اس لائق جب ہمارے علماء بناتے ہیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے دینیات. قرآن پڑھنا آنا تو واجبات ادا کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ 2 سورے آدمی صحیح پڑھ لے، پوری زندگی واجب ادا ہو جائے گا. لیکن دینیات نہ پڑھے گا تو اسی قرآن کے پڑھنے میں گنہگار ہوتا رہے گا. یہ دینیات سکھائے گی کہ قرآن چھونا ہے تو وضو کر کے چھوا. یہ دینیات بجائے گی کہ عالم نجاست میں کون کون سے سورے ہیں، اگر کوئی غسل واجب ہے تو کون کون سے سورے ہیں جو تم نہیں پڑھ سکتے. دینیات سکھائے گی. لہذا تعلیم قرآن کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اسے قرآن پڑھنا آ گیا، اسے قرآن سمجھنا آ گیا، یعنی اسے دینیات کم سے کم ہم نے پڑھا دی. ذالکما لتعلیمکما ولدکم القرآن. اپنے بچے کو تو نے علم دین دیا، علم قرآن دیا، مگر اتنا ہی کافی نہیں. پھر کیا ہے؟ وقت بالکل نہیں، تشریح نہیں کروں گا، لیکن روایات کے کلمات پہ غور کریں. صرف تعلیم دینا کافی نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ وَتَبْصِيرَكُمَا إِيَّاهُ بِالدِّينِ الْإِسْلام. تم نے علم اسلام بھی دیا اور اس کے ساتھ اسے دینی سمجھ اور شعور اور بصیرت بھی دی، تاکہ رسم و رواج یہ ہے اور دین یہ ہے اتنا فرق کر سکے. وہ صرف تعلیم دینا کافی نہیں ہے ہوتا ہے. اور یہ شرف ہمارے معاشرے میں باتیں مسلسل یہ پڑھتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں، سارے علم کے حصول کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اصل علم کہاں ہے دین کا؟ قرآن اور حدیث میں. وہ عربی میں ہمیں آتی نہیں، اس کے جو ترجمے ہوئے فارسی میں وہ ہمیں آتی نہیں. اس کے بعد اردو ہے تو اگر زبان دین آیا ہے تو وہ بھی ہمیں اب نہیں آتی. ہمیں جو زبان آتی ہندی، اس میں بھی بہت کم دین ہے. تھوڑے سے لوگوں کو جو آتی انگلش، اس میں بہت کم دین ان کا لایا ہے جنہوں نے دین کو دین کے ٹھکانوں سے سیکھا تھا. انگریزی میں جتنا دین آیا ہے وہ ان کا لایا ہے جنہوں نے برلن میں اور جرمنی میں اور UK میں اور امریکہ میں بیٹھ کے دین سیکھا تھا. دین کے دشمنوں سے جو دین سیکھا جائے گا وہ کبھی دین نہیں ہوگا، دشمن کی چالیں اس میں ہوں گی. اور اسی لیے ہمارے وہ دانشور کہ جو خالی انگریزی اور وہ بھی پرانے کتابیں پڑھ کے دین سیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار اور معترض رہتے ہیں. اب یہ ہماری نئی نسل آئی ہے جس نے انقلاب اسلامی کے بعد جو انگلش میں ترجمہ آیا، چاہے جیسی کمزور انگریزی ہو، لیکن دین اصلی ہے، اس سے سیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بھی ہم میں کتوں کے آتی، اور ابھی انگریزی میں کتنی کم آئی. تو ہمارے پاس کتاب ہے نہیں، کتاب پڑھتے نہیں. اس کے بعد ذریعہ تھا گھر کے بزرگ. اب گھر کے بزرگ میں ہمت نہیں کہ ٹوکے، روکے، منع کرے، روٹی بند ہو جائے گی. محلے کے بزرگ بیچارے کیا ہمت کریں جب گھر کے بزرگ نہیں. ورنہ کر محلے کے بزرگ ڈنڈا لے کے ٹہلتے تھے، انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا بیٹا ہے. کنچے کھیلتے دیکھا، پڑ گیا جہاں پڑھ. اب وہ بھی ختم ہو گیا. مسجد میں پیش نماز صاحب بھی بیچارے چاہے جس موضوع دین پہ بات کریں، کہیں کہیں نصیب میں پانی مرے گا، وہاں صافت کھڑی ہو جائے گی. اوقاف پہ بولیں گے غاصب لڑنے لگیں گے، خیانت پہ بولیں گے خاندان والے لڑنے لگیں گے، جھوٹ پہ بولیں گے محلے کے بزرگ لڑنے لگیں گے، فتنہ و فساد پہ بولیں گے مذہبی لوگ لڑنے لگیں گے. تو ہر طرف تو مصیبت. بیچارے وہ کہاں دین بیان کریں. ایک بچی مجلس، اس مجلس کی ذمہ داری خطیب کے نہیں آپ کی ہے. آپ منبر پر جسے بٹھائیں گے وہ جو بتائے گا وہ لوگ یہ سمجھیں گے دین ہے. لہذا آپ اپنی ڈیوٹی، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں. دیکھیے ابھی کتنے کرتب ہوں گے. بجلی چلی گئی ہے،
بجلی لانے کے لیے، جانے کے لیے، جس چیز پہ جی چاہے صلوات تو بھیجیے ہی۔ میرے عزیزوں، ممبر پر ہم اپنے شوق سے، اپنی پسند سے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ بس آخری بات، ایک باہدف ذاکر اور باہدف خطیب کی ایصال صبا کی مجلس ہے، اس لیے بات میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ کیا ہر کس و ناقص کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھتے ہیں؟ آپ میری توجہ رکھیں، کیا ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو شرائط ہے شریعت کی، ان شرائط کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کیا کیا شرائط ہیں؟ کہ جس کے پیچھے پڑھیں گے اس کا مومن ہونا ضروری، حلال زادہ ہو، اور وہ شرطیں تو ہی ہیں۔ اب جہاں سے معنوی شرطیں شروع ہوتی ہیں، اس کا مومن ہونا ضروری۔ کہا کہ مومن ہے تو پڑھ لے اس کے پیچھے، کہا نہیں، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ نماز کو صحیح پڑھے، اور نماز میں اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں، کوئی چوک ہو جائے، تو اپنے علم کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکے، اتنا علم ہونا ضروری۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے علم۔ جو بات آپ بے توجہ ہی سنیں گے، میں دوبارہ کہوں گا، اس میں کیا ہے؟ اتنی دیر جب تک بلی آپ ٹھیک کرائی ہے، آپ نے کچھ سیکنڈ جو لگائے بلی ٹھیک کرانے میں، میری بات اس میں ایک نکل گئی۔ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مومن ہو ایک، ہر مومن کے پیچھے نہیں، اتنا علم ہو کہ نماز صحیح ہو اور غلطی ہو تو ٹھیک کر لے۔ یہ نہیں کہ شک ہوا کہ تیسری چوتھی تو توڑ دی اور پھر سے شروع کر لی، اتنا جانتا ہو۔ یہ دوسری شرط، تو اچھا علم بھی ہے اور ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، بس کہا نہیں ایک شرط اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ ہے عدالت۔ وہ کیا ہے؟ کہ بڑے گناہ تو کرے نہ ہے اور چھوٹے دہرائے نہ، اور ہو جائے تو احساس جرم کرے اور توبہ کرے اور عدالت واپس لائے۔ تو محراب پر 3 شرطوں سے ہم کھڑا کرتے ہیں۔ محراب میں کسی کو کھڑے کرتے ہیں تو 3 شرطوں سے، پھر خراب ہو گئی بجلی۔ دیکھتے رہیے ادھر، ہم بھی بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ 2 کپڑے میں آپ سے زیادہ پہنے ہوں، اور آپ کو سننے کی گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بولنے میں زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لیے صاحب کی برکت سے بجلی بھی آ گئی۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو محراب میں نماز کے لیے امام جماعت کو کھڑا کریں تو 3 شرطیں، ایمان، علم اور عدالت۔ اگر یہ شرطیں نہ پوری ہوں تو بگڑے گا کیا؟ بگڑے بھی اس کی نماز۔ میں نے تو اپنی پوری محنت سے شرائط ڈھونڈ کے کھڑا کیا تھا، میری نماز پھر بھی نہیں بگڑے گی، اور بگڑے گی تو میری نماز بگڑے گی، نہ میرا اخلاق بگڑے گا، نہ میرا عقیدہ بگڑے گا، نہ میرے اعمال کی دنیا بگڑے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک عمل میرا نماز بگڑ جائے گا، قضا کر لوں گا زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے سمجھا محراب میں شرطیں بہت، ممبر آزاد، مگر ایسا نہیں۔ آپ ہی کے شہر کے عالم جن کی بات زندگی بھر دہراؤں گا، علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ سنو، ممبر کو بھی اللہ نے بغیر نظام نہیں چھوڑا ہے، ممبر کو اس نے محراب سے جوڑا ہے۔ کہاں جوڑا؟ نماز جمعہ میں۔ کہ نماز جمعہ پڑھانے کی شرط کا ایمان، عدالت، علم۔ ہمارے آئے مولوی صاحب مجلس پڑھیں، گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے والے مولوی صاحب بڑے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، مگر بولنے میں کمزور۔ ہم نے کہا خطبہ پڑھ دیں مولوی صاحب جو آئے ہیں، دھواں دھار تقریر کرتے اور نماز پڑھا دیں قبلہ، جو عدالت والے ہیں۔ کہا یہ نہیں چلے گی، مصلی پہ جو کھڑا ہوگا وہی ممبر پہ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، ممبر آزاد نہیں چھوڑا گیا، ممبر پہ وہی جا سکتا ہے جو مصلی پہ جانے لائق ہو، مصلی پہ وہی جائے گا جو ایمان والا ہو، بے ایمان ممبر پہ نہیں لایا جائے گا۔
مصلی پہ وہی جائے گا جو اتنا علم والا ہو کہ نماز صحیح کرے، تو منبر پہ اسی کو بٹھایا جائے گا جس کے پاس اتنا علم ہو کہ فریضہ منبر کو ادا کر سکے۔ مصلی پہ وہی لایا جائے گا جو عادل ہو تاکہ خیانت نہ کرے، منبر پہ وہی لایا جائے گا جو عادل ہو تاکہ بیان دین میں خیانت نہ کرے، امانت داری سے جو ادھر سے ملے ادھر پہنچاتا چلا جائے۔ اگر منبر اس کام میں نہ لگایا جائے کہ جو بات منبر سے کہنے کی ہے وہ بات اس سے کہی جائے، تو پھر یہ منبر نہیں رہ جاتا، یہ منبر نہیں رہ جاتا۔ کیا شام کے دربار کا وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ جہاں منبر پر ظالم کی طرف سے ایک بولنے والا بھیج کیا گیا ہے اور اس کو آزادی مل گئی ہے، وہ جو چاہے کہے، وہ جو چاہے کہے، جو گفتگو چاہے کرے، آزادی دے دی گئی۔ اس نے اپنی بات کی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام نے ایک مرتبہ یزید سے اجازت چاہی کاہے کی، اسی منبر پہ جا کے خطبہ دینے اور بولنے کی، لیکن کن لفظوں میں اجازت مانگی ہے؟ خطیب نہج البلاغہ کا پوتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ پیغام چھپے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ امیر کیا مجھے اجازت ہے کہ اس منبر پہ جا کے میں بھی اپنی بات کہوں؟ امام نے فرمایا کہ اے امیر کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہوں؟ امام کا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جب پیغام امام پہنچایا جائے، پیغام دین پہنچایا جائے، پیغام مذہب پہنچایا جائے، تو چاہے وہ اونٹوں کے کجاوے ہی کیوں نہ ہو، وہ منبر غدیر کہلائے گا۔ اور پیغام خدا نہ پہنچایا جائے، پیغام دین نہ پہنچایا جائے، پیغام ولایت و امامت و نبوت و رسالت و عدالت الہیہ نہ پہنچایا جائے مگر امام کی نگاہوں میں وہ لکڑیوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا عزیزو، اس منبر کو منبر رکھنا ہے تو منبر پر اہل کو لائیے۔ اہل کا مطلب ہے ایمان والا، علم والا اور عدالت والا۔ اللہ رحمتیں نازل کرے مولانا ابوالقاسم مرحوم پر، جنہوں نے، میں نے بہت باتیں اور سوچی تھیں جس کے وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، جنہوں نے ایک شیعہ کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے وہ زندگی بسر کی کہ جن زندگی کا ہدف بس ایک ہوتا ہے، اور وہ ہدف ہوتا ہے رضائے الہی تک خود کو پہنچا دینا۔ اللہ نے صاحبان ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کبھی تم جزا اور جنت کے پانے کو اپنی زندگی کا ہدف نہ قرار دینا۔ سورہ توبہ میں اللہ کا اعلان ہے، صاف صاف اور صریح لفظوں میں اعلان ہے کہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ کا ہر مومن مرد سے اور ہر مومنہ خاتون سے یہ وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن میں رہنے کے پاک و پاکیزہ ٹھکانے دے گا۔ جنت دینے کا وعدہ کر کے اللہ پھر کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مگر جنت پا لینے کو اپنا عروج اور اپنا کمال نہ سمجھ لینا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی ہے سب سے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ مومن کی زندگی کا ہدف رضائے پروردگار ہو، نہ جنت کا پانا ہو، نہ دنیا کی نعمتوں تک پہنچنا ہو۔ رضائے مالک تک پہنچے گا تو پھر یہ رضا اسے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گی اور آخرت میں اپنی جزا سے بھی نوازے گی۔ اہم ترین فریضہ ہے اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا۔ کربلا کے میدان میں صبح سے شام تک جو سیرتیں ملی ہیں، ان سیرتوں میں ایک سیرت سید الشہداء کی یہ ہے کہ آپ جانے والے مجاہد کو رخصت بھی کرتے ہیں اور ہر زخمی ہونے والے کے سرانے بھی پہنچتے ہیں، مگر رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرنے کا انداز بھی الگ الگ دکھائی دیتا ہے، اور سرانے پہنچتے ہیں تو لاش اور جنازہ اٹھا کے لانے کا انداز بھی الگ دکھائی دیتا ہے۔ کبھی بھائی کا یتیم رخصت ہونے آتا ہے
تو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے کہ خود بھی غش کھا کے گر پڑے، بھتیجا بھی غش کھا کے گر پڑا۔ بھتیجے کو اس طرح رخصت کیا تو بیٹے کو اسے رخصت کیا کہ جب اکبر کو اجازت مل گئی پھوپھی سے اور آ گئے مولا، اب تو سب سے اجازت مل گئی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا، ادھر اکبر چلے، ادھر ہاتھوں کو اٹھا کے فریاد کی، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور جب میرا جی چاہتا تھا رسول اللہ کی زیارت کا تو میں اس بچے کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، میں اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ کہہ کے رخصت کیا۔ اکبر چلے، بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، ایک مرتبہ قدموں میں ایسی آہٹ آئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہو، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے۔ بابا یہ زحمت کیوں؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، بس جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہے، جو خود سے جانے لائق نہ تھے انہیں اپنی گود میں لے جا کے پہنچا دیا۔ یہ حسین کا ایک انداز ہے۔ اور دوسرا انداز کیا ہے؟ دوسرا انداز یہ ہے کہ جب آخری سلام کی آواز آتی ہے یا مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو جب قاسم نے پکارا تو شیر کی طرح حملہ کیا دشمنوں پر، مگر گھوڑے دوڑتے رہے، قاسم زندگی میں پامال ہوتے رہے۔ سرانے پہنچے تو مرثیہ پڑھتے ہوئے، بیٹا چچا شرمندہ ہے کہ جب بلایا تو آ نہ سکا اور آیا تو تیرے کام نہ آ سکا۔ اجرکم اللہ، یہ حسین کا انداز ہے یتیم کے بھیا کے یتیم کے لیے۔ اور جب بھائی کی آخری آواز دریا کے کنارے سے آتی تھی، ان کی نیند اب ختم ہو گئی، اور جو آخری امتحان کیا ہے، ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی، بابا آخری سلام، ٹوٹی کمر پہ ہاتھ رکھا، مقتل کی طرف چلے، یا علی یا علی۔ ارے کبھی کربلا کے علی کو پکارا، بیٹا سجائی نہیں دینا، آواز دے، آواز کے سہارے پہنچوں۔ کبھی نجف کے علی کو پکارا، بابا بازو پکڑ کے جوان تک پہنچا دو۔ گود میں جوان نے دم توڑا، برچھی کی علی نکالی، لاش اٹھائی، اکیلے لے کے چلے۔ لیکن یہ صرف ذوق و ناتوانی سبب نہیں ہے کہ بچوں کو بلایا۔ ارے روایت کہتی جب اکبر کے گلے میں برچھی لگی تھی تو گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایل لگائی تھی مجھے نہ پڑے۔ گھوڑا لشکر کے درمیان دوڑا تو ہر طرف سے علی اکبر کے تلواروں کے وار ہوتے رہے۔ مقتل کہتا قطعوہ اربن اربا۔ ارے ہم اس کا اگر ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ علی اکبر کے زندہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کر ڈالی گئی۔ اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے جسم کے کہ اکبر کے لاشے کو حسین جیسے والے بچوں کی مدد سے پہنچایا۔ پھر 6 مہینے کی لاش کو لے کے خیموں میں آئے، ساری لاشیں لائے، سارے جنازے اٹھا کے لائے، الگ الگ انداز سے لائے، مگر ایک انداز حسین کا نہ بدلا۔ بس 2-3 ذکر اور سن لے، ایک انداز حسین کا نہ بدلا۔ وہ انداز کون سا تھا؟ وہ انداز یہ تھا کہ جب کوئی لاش اٹھا کے لائے، چاہے وہ بچپن کے دوست حبیب کی لاش ہو، چاہے جوان بھائی عباس کا لاشا ہو اٹھایا ہو، چاہے عاصم کے جسم کے ٹکڑے ہوں، چاہے علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی برچھی والی لاش ہو، جب کوئی لاش اٹھا کے لائے تو حسین جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے، مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ارے ایک قربانی کے بعد چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی ہے، رضا پروردگار حاصل ہوتا جا رہا، ہر لاشے کو اٹھا کے دعا کر لی۔ اب سوکھے گلے پہ خنجر چلا، ماں بہن اور بیٹے کے سامنے لاش پامال ہوئی، لباس اتار لیا گیا، انگوٹھی چھینی گئی، انگلیاں کاٹ دی گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی، پامال لاش
باپ کی لاش مقتل میں پڑی ہے، بیٹا ایک مٹھی خاک جا کے نہیں ڈال سکتا۔ رات کا سناٹا پھیلا، زینب نکلی، مقتل میں آئی، لاشوں کے درمیان نشیب سے خوشبو آئی، بھیا تک پہنچی، بے سر کے جنازے کو دیکھا، میں سمجھا دوڑ کے بہن خود کو لاشے پہ گرا دے گی، مگر زینب، علی کی بیٹی زینب باوقار قدموں سے چلتی ہوئی بھیا کے لاشے تک پہنچی، دونوں ہاتھوں سے بھوک پیاس کی طاقت سمیٹ کے لاش حسین کو ہماسا، اللہم تقبل منی ھذا القربان۔ پروردگار، جس بندے نے تیری بارگاہ میں دن بھر قربانیاں دی ہیں، اس بندے کی قربانی اپنی اس کنیز سے قبول فرما لے۔ مالک اپنی رضا ہمیں نصیب کر دے۔ قدرت آواز دے رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، اور اس سے جو اجر و ثواب ہمیں نصیب ہو، ہم اسے پھر ایک بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب ملے وہ مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار، دنیا میں ظلم و ستم، بلا اور وبا، ہر طرف آفت ہی آفت ہے۔ پروردگار، اس وبا سے عالم انسانیت کو، بالخصوص مومنین و مومنات کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار، زمین پر جگہ جگہ شدید بحرین، پروردگار ان مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ پروردگار، دشمن پسپا ہو کے پھر سمٹ کے طاقت سمیٹ رہا ہے، مالک یہ داعش جو سمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے پروردگار اپنے طیر ابابیل کے ذریعے نیست و نابود کر۔ پروردگار، بات عالیات کی حفاظت فرما، دین کے خدمت گزار اور محافظین دین، علماء و فقہ و مراجع کی حفاظت فرما۔ ہمارے مراجع کو طول عمر اور صحت عنایت فرما، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت و حفاظت فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا کہ بعد ظہور ہم اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں، اور ان کے ظہور کے حالات فراہم فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت ایک بار پھر کر کے مرحوم مولانا سید ابوالقاسم صاحب کی روح کو ہدیہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔